السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک رانی جادوگرنی کا نقش بتانے والا ہوں۔ سامری جادوگر سے بابا جی نے کہا، کوئی ایسا نقش بتائیں جو کہ بہت ہی طاقت والا ہو، جو منٹوں سیکنڈوں میں کام کرنے والا ہو۔ سامری نے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ کس جادوگرنی کے پاس ہے۔ بس سامری نے اپنے عمل سے دیکھا، ایک جادوگرنی پہاڑوں میں رہتی تھی۔ 1100 سال پہلے اس کا نام رانی جادوگرنی تھا اور وہ جادوگرنیوں کی ملکہ تھی۔ سامری نے کہا، بابا جی، اس کی روح کو آپ اپنے عمل سے حاضر کریں۔ اس کے پاس ایک نقش ہے، وہ اس سے لے لینا۔ بس اسی وقت بابا جی نے روح بلانے والا عمل شروع کر دیا۔ 15 منٹ بابا جی پڑھتے رہے اور پھر جادوگرنی کی روح حاضر ہو گئی۔ جادوگرنی حیران ہو گئی، یہاں تو سامری جادوگر بھی موجود ہے۔ اور پھر جادوگرنی نے سامری کو سلام کیا اور بولی، سامری، تم نے میرا پتہ بتا دیا ہے اس عامل کو۔ تو سامری نے کہا، ہاں، میں نے تیرا پتہ بتا دیا ہے۔ اور جادوگرنی نے بولا، کس لیے؟ پھر بابا جی بولے، میں ایک ایسے نقش کی تلاش میں ہوں جو ظالم لوگوں اور انسانوں کو برباد کرنے والے لوگوں کے لیے ہو۔ پھر جادوگرنی بولی، بابا جی، میں سمجھ گئی ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جادوگرنی نے کہا، ایک کاغذ میرے سامنے رکھ دو۔ اور بابا جی نے بڑا سا کاغذ سامنے رکھ دیا۔ پھر جادوگرنی نے اپنی ہتھیلی پر کچھ پڑھا، پھر اس نے ہتھیلی دکھائی، اس پر ایک نقش ظاہر ہوا۔ اور رانی جادوگرنی بولی کہ یہ نقش میرا دنیا میں مختلف کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مگر اس نقش کی اصلی شکل بگاڑ دی گئی ہے، وہ نقش کسی کام کا نہیں رہا۔ اور پھر جادوگرنی نے کچھ پڑھا، وہ نقش غائب ہو گیا اور دوسرا نقش ہتھیلی پر آ گیا۔ اور جادوگرنی بولی، بابا جی، اصل نقش یہ ہے۔ بابا جی نے کہا کہ یہ نقش بہت محنت سے تیار ہوگا اور یہ تو تصویر والا نقش ہے۔ جادوگرنی بولی، اصل جادو تو تصویروں میں ہی ہوتا ہے بابا جی۔ فوراً سامری بولا کہ بابا جی، آپ نے نہیں سنا کہ میں نے ایک بچھڑا بنایا تھا، وہ بھی تو تصویر والا جادو تھا۔ اصل جادو تصویروں میں ہی ہوتا ہے۔ بابا جی کہنے لگے، بہت اچھا، تم نے میرے علم میں اضافہ کیا۔ اور پھر جادوگرنی کی ہتھیلی سے روشنی نکلی اور کاغذ کی طرف اشارہ کیا اور وہیں ہتھیلی والا نقش کاغذ پر چھپ گیا۔ اور جادوگرنی نے کہا، بابا جی، یہ نقش بہت تباہی مچانے والا نقش ہے، یہ تو گھر کے گھر اجاڑ دیتا ہے، اور جس گھر میں یہ کیا جاتا ہے اس گھر کے سب لوگ بیمار ہو کر آہستہ آہستہ مر جاتے ہیں، سب گھر والوں کو موت کی وادی میں پہنچا دیا جاتا ہے، اور پھر یہ گھر کبھی آباد نہیں ہوتا۔ بابا جی، میں نے یہ نقش آپ کے حوالے کر دیا، اب آپ کی مرضی ہے، جس کو چاہیں تباہ کر دیں اور جس کو چاہیں موت کی وادی میں پہنچا دیں، اور جس گھر کو چاہیں ویران کر دیں۔ اور پھر رانی جادوگرنی بولی، بابا جی، میں آپ کو ایک راز کی بات بتا رہی ہوں کہ سامری نے میرے بارے میں بتایا، اور میں سامری کا راز تجھے بتاتی ہوں۔ سامری کے پاس ایک ایسا عمل ہے، یہ کسی کو بھی نہیں بتاتا۔ تو فوراً بابا جی بولا، وہ کون سا عمل ہے؟ جادوگرنی بولی، شیطانی لوٹی والا عمل ہے۔ وہ راز سامری کے دل میں موجود ہے اور وہ یہ عمل کسی کو بھی نہیں بتاتا، آپ اس سے پوچھ لینا۔ تو سامری فوراً غصے میں آ گیا۔ پھر جادوگرنی بولی، تم نے میرا راز بتایا اور میں نے تمہارا راز بتا دیا۔ سامری، تیرا میرا حساب برابر، اب بابا جی جانے اور تم جانو۔ میں نے بابا جی کو وہ راز بتا دیا۔
پھر جادوگرنی بولی مجھے اجازت دو بابا جی۔ بابا جی نے اسے اجازت دے دی اور جادوگرنی چلی گئی، اور بابا جی نے یہ نقش منظر عام کر دیا تاکہ ظالم لوگوں کا خاتمہ ہو سکے۔ اور بابا جی سے اجازت لینا ضروری ہے، اور اس نمبر پر رابطہ کریں جو اسکرین پر شو ہو رہا ہے، اور ہمارے چینل سامری جادوگر کی دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تھینکس فار واچنگ۔